حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلو بند کے وزن کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ کانوگاہ کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگاہ ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے گلے میں گلو بند پڑا رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ رحمت اللہ علیہ کے دیدار پر قادر نہ ہو سکی۔ آخر کار ایک دن وہ اس قدر بے تاب ہوئی کہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آن گری۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ کا دیدار کیا۔ اس کی روح قفس عصری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی اور لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر سے عرض کیا کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ گے کہ تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اس کو اٹھا سکو گے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے اور جب حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی۔ بارشیں ہونا بند ہو گئی، نہریں خشک ہو گئی، جو پانی تھا وہ بھی زیر زمین چلا گیا، کنویں سوکھ گئے اور پانی کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ اس قدر خوفناک قحط کی صورت پیدا ہو گئی کہ زندہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا تھا۔ آخر کار علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ اقدس کے گرد جمع ہوئے اور آہو زاری کرنے لگے اور دعائیاں دینے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے لوگوں کا شور سنا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا مانگتا ہوں۔ تم سب بآواز بلند آمین کہتے جانا۔ لوگ فوراً اس کے لیے تیار ہو اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے توبہ استغفار کی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کی غرض سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھی قبلہ روح کھڑے ہو کر دعا کے لیے دست مبارک دراز کیے اور بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا بڑا ہی مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ گو میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ تیرے حضور کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حکم کے مطابق تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس مصیبت کی گھڑی میں تجھ کو ہی پکارتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، تو میرے گناہوں کی طرف نہ دے بلکہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر نگاہ کرم کر۔ یہ تیرے عاجز اور مسکین بندے میرے پاس مشکل حالات میں آئے ہیں، میں ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، میری فریاد پر توجہ فرما۔
میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنے بندوں کو اس قحط سے نجات عطا فرما، اپنے آسمانوں کو حکم دے کہ وہ پانی برسائے، اپنی زمین کو حکم فرما کہ وہ رزق اگائے، اپنے چشموں اور اپنے دریاؤں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے بھر جائے، اپنے کنووں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے ابلنے لگے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہر طرف ہریالی پیدا فرما، خوشحالی اور آسائش مہیا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ہمیں اس قحط کے عذاب سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم تجھے پیارے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے نظر نہ پھیر، ہم سے عذاب ٹال دے، اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما اور باران رحمت برسا۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے یہ بندے قحط کی وجہ سے پریشان اور مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ہی ان کی مدد فرمانے والا ہے، تو ہی اس مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم بڑی امیدیں لے کر اپنے دامن پھیلائے، دستے دعا دراز کیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور باران رحمت نازل فرمایا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا، وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کے طفیل و فضل باری تعالیٰ صحت یاب ہو کر واپس جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب کسی مریض کو دیکھتے تو اس پر گہری نظریں جما دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے بیماری، میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس کے پاس سے چلی جا۔ اس جملہ کے کہتے ہی تندرستی کے اثار پیدا ہونے لگتے تھے اور مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی چند آیات کریمہ تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے فرماتے کہ اس پانی کو مریض کو پلاؤ اور مریض کی آنکھوں پر لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیحت پر عمل کرتے، اس طرح مریض صحت یاب ہو جاتا۔ حضرت لال شہباز قلندر پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے اور پھر خلفائے راشدین کے نام کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو جاتا اور اس کی بیماری مکمل طور پر رفع ہو جاتا۔